جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ ایک ولی کامل عارف باللہ حضور الشاہ طاہر ملت علیہ الرحمت و رضوان کے آستانے پر ہم اور آپ بڑی حسن و خوبصورتی کے ساتھ منا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہیں پر دو بچوں کی دستار ہوئی ہے، دو بچے مدرسہ طاہریہ حبیبیہ ساورپور، یہاں سے دو پھول کھلے ہیں، پھول حق ہے، واہ، دو پھول کھلے ہیں اور آپ نے ان کو دیکھا۔ پیارو، وقت بہت کم ہے مگر یہ پروگرام اتنا شاندار ہے، اتنا اچھا ہے۔ ایک تو کمیٹی والوں کی محنت، ان کا نظم و نسق، اور دوسرا طاہر ملت کا فیضان، اور یہ مدرسے کے اساتذہ کی ترتیب، اور آپ جیسے اچھے لوگوں کی آمد۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ 3 یا 4 باتیں طاہر ملت کے فیضان کی چادر سر پہ اوڑھ کر کے آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بولو آپ لوگ لے کر کے جاؤ گے؟ انشاءاللہ ضرور لے کے جاؤ گے۔ یہ باتیں کسی کے باپ کی نہیں ہوں گی، رسول پاک کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم آئے تو الحمدللہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں گے۔ میرے بعد اچھے اچھے خطبہ، اچھے اچھے شعراء موجود ہیں۔ میں جو شروع کر رہا ہوں ایک حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، پہلے اس کو بنیاد بنا لیں، اس کے بعد انشاءاللہ عمارت بنائیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ سبحان اللہ۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ کیا حاصل کرو؟ بولو اطلب العلم، علم حاصل کرو، طلب کرو۔ کب تک؟ ماں کی گود سے گور تک، مرنے تک۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، مگر ہندوستان کے اندر خاص کر یہ اڑیسہ کی سرزمین، مدرسہ آپ کے یہاں پر ہے مگر اس میں 40 سال کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے نہیں، 50 سال کے، 60 سال کے۔ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں جس میں بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو، جس میں عمر دراز لوگوں کا داخلہ ہوتا ہو۔ ہے کوئی مدرسہ ایسا؟ تو پھر علم کہاں حاصل کرو گے؟ نبی نے تو فرما دیا ماں کی گود سے گور تک، ماں کی گود سے گور تک، تو پھر کہاں علم حاصل کرو گے؟ اللہ اللہ کمیٹی والے حضرات مبارکباد کے لائق ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں طاہر ملت کا فیضان دیکھو، عرس نہیں بلکہ اس کو ایک رات کا مدرسہ بنا لو۔ سبحان اللہ۔ کیا بنا لو؟ بولو
ایک رات کا مدرسہ بنا لو اور یہاں سے علم سیکھ کر کے جاؤ. اب پڑھنے کے لیے بیٹھو، بولو سیکھنے کے لیے بیٹھو جی. اگر جو کھیلنے کودنے آیا ہو تو وہ نکل جائے، اور جو طاہر ملت کے فیضان میں نہانا چاہتا ہو وہ بیٹھا رہے. اور اس میں کئی لوگ آتے ہیں نا، کچھ تو نوجوان تیری میری بہن بیٹیوں کو ہی تکنے آتے ہیں، اللہ اللہ. اور کچھ اپنے کپڑے دکھانے، کچھ بال دکھانے، کچھ دکانوں پہ خریدنے آتے ہیں، مگر کچھ آپ جیسے علماء سے سیکھ کر کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں. وہی مقصد ہے نا. بولو آپ ذرا سنو، غور کرو پیارے. میں سبق شروع کر رہا ہوں، ایک ایک بات نکھری ہوئی. سبق شروع کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا غدلا عاق ومنان ومکذب بقدر. ہر بات یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ. الحمدللہ واہ واہ واہ. پہلے میں مدرسے میں رہا ہوں، اس کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں. توجہ رکھنا. ارے کیا کہنے حضرت، زندہ باد. جو لوگ خالی گھوم رہے ہیں نوجوان ادھر ادھر، ان کو میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، کمیٹی والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن طاہر ملت ضرور دیکھ رہے ہیں ان کو. اور اگر پھر بھی نہیں مانیں گے تو قبر میں منکر نکیر دیکھ لیں گے انہیں، فرشتے دیکھ لیں گے انہیں. اب ذرا حدیث میں نے پڑھ دی، ذرا توجہ رکھو شروع سے آخر تک. نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، آقا کا ارشاد ہے کہ میری امت میں کچھ گناہ کرنے والے ایسے بندے ہیں، کچھ جرم کرنے والے ایسے بندے ہیں، کچھ خطا کرنے والے ایسے بندے ہیں. میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اب اگر وہ میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز قبول نہیں. اگر روزہ رکھ لے تو روزہ بھی قبول نہیں. اگر زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں. عرس میں آنے والوں اگر عرس کرے تو وہ بھی قبول نہیں. اگر کوئی بھی نیکی کرے تو وہ نیکی قبول نہیں. کون ہے وہ؟ ذرا ڈھونڈو تو، تلاش ہو تو، اپنے اندر کی برائیاں تو ختم کرو، اپنے اندر کے کیڑے تو ہٹاؤ. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کون ہے وہ لوگ. اگر ہم ہوں تو آج عرس ملت میں، عرس طاہر ملت میں انشاءاللہ توبہ کر کے جائیں گے. بولو بولو توبہ کر کے جاؤ گے. کون ایسا گناہگار ہے کہ وہ نعرے تو لگا لیتا مگر قبول نہیں، تقریر کر لیتا قبول نہیں، نعت پڑھ لیتا ہے قبول نہیں، روزہ رکھ لیتا قبول نہیں، سجدے کر لیتا قبول نہیں، اچھے کام کرتا قبول نہیں، چاہے وہ کمیٹی والا ہو، چاہے وہ مولانا ہو یا کوئی سننے والا ہو. تم نے اسے ایک رات کا مدرسہ بنایا ہے تو اب یاد کر کے جانا وہ کون ہے جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اگر میں کہہ دوں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں ان کی بات نہیں مانتا. اگر ناظم صاحب کہہ دے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں ان کی بات نہیں مانتا. اگر مصباحی صاحب کہہ دے کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں ان کی بات نہیں مان سکتا. کوئی مفتی صاحب کی نہیں، کوئی پیر صاحب کی نہیں، کوئی عالم صاحب کی نہیں، مگر میں ایسے مفتی یا ایسے عالم یا پیر کی بات نہیں، میں امام الانبیاء کی بات کرتا ہوں، میں آقا کی بات کرتا ہوں، میں نبی کی بات کرتا ہوں، میں پیغمبر اسلام کی بات کرتا
हूँ उस नबी का फरमान है जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा खुदा है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा ये हलाल तो तुमने माना, जिस नबी ने कहा ये हराम तो तुमने माना। वही नबी फरमाते हैं सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफा वला अदला आक़ू व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, नमाज पढ़े कबूल नहीं, रोजा रखे कबूल नहीं, ज़कात दे कबूल नहीं, हज करे कबूल नहीं, उर्स करे कबूल नहीं, जलसा करे कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन? नंबर एक यहां से लेकर के यहां तक अपने गिरेबान में जा करके देख लेना। मैंने हदीस पढ़ी है, नबी का जुमला बोलूंगा, नबी की जबान से जो निकला था वो आप तक पहुंचाऊंगा। अगर हम और आप उसमें मुलव्विस हो, अगर हम और आप उस काम में फंसे हुए हो तो आज उनसे दायरे मिल्लत में तौबा करने का अच्छा मौका है। सुनो, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 अल-आक़ू लिवालिदैही। जलसे में आने वालों नबी फरमाते हैं अगर जिसकी माँ नाराज है, जिसका बाप नाराज है, अगर जो माँ बाप से गद्दारी करता है, अगर माँ बाप का नाफरमान है, अगर माँ बाप का कहना नहीं मानता है, अगर माँ बाप को तकलीफ देता है तो माँ बाप को तकलीफ देने वालों, माँ बाप का कहना न मानने वालों, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, माँ बाप को सताने वालों, चाहे मौलाना हो, कमेटी वाला हो, पीर हो, मुरीद हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी माँ नाराज उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, जिसके माँ बाप नाराज उसकी नमाजें बेकार, उसके रोजे बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसका हज बेकार। उर्स में आने वालों पहला मैसेज, पहला सबक, पहला दर्स ये है, एक तरफ नारा लगाओ, दूसरी तरफ माँ बाप की खिदमत करो, एक तरफ उर्स करो, दूसरी तरफ माँ बाप को राजी करो, एक तरफ नमाजें पढ़ो, उधर माँ बाप को राजी करके पढ़ो, अगर ज़कात दो तो माँ बाप को राजी करके दो, अगर हज करो तो माँ बाप को राजी करके हज करो, अगर उर्स करो तो माँ बाप को राजी करके दो। अगर माँ बाप राजी है, अगर राजी है तो अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, और माँ बाप नाराज है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, फैज़ान आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। हम लोग बड़ी जल्दी फूल जाते हैं जी। अगर किसी ने नारा लगा दिया और कह दिया अरे बड़ा जन्नत, किसी ने 200 का 500 का नोट दे दिया, किसी मौलाना ने कह दिया अरे बड़ा जन्नती आदमी है, और अभी चाहे ईशा की नमाज पढ़ के आया नहीं है। हाँ सही बात। गौर करो, अगर कलमा पढ़ा है तो जन्नती तो हो, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है। आज हम हैं कहां? बड़ी कूद के कह देते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम। अल्लाह, नबी का गुलाम और उसकी नमाजें छूट जाए। अल्लाह अल्लाह, नबी का गुलाम और उसका रोजा छूटे, वो तेरी मेरी बहन बेटियों को तके, वो लोगों में झगड़ा फैलाए। नबी का गुलाम अगर खाए
تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اگر پیے تو اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اگر سوئے تو اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اگر اٹھے بیٹھے تو اس کے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی۔ عرس پاک میں آنے والوں، آج کے بعد تم تکبر مت کرنا، آج کے بعد تم غرور مت کرنا، آج کے بعد تم گھمنڈ مت کرنا۔ ارے تکبر تو نمرود جیسے کہ بھی اللہ نے نہیں رکھا، غرور نمرود اور فرعون جیسے کو بھی ان سب کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ اگر تمہارے پاس نبی کا اخلاق ہوگا، اگر تمہارے پاس نبی کا کردار ہوگا، اگر تمہارے پاس نبی کی زندگی ہوگی تو یاد رکھو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ تبھی تو بریلی کے امام علامۃ الزمان فرید الامان ملحد النظارے سید عدنان الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلی اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا بریلی کے امام احمد رضا یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے۔ زندہ باد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء اکرام۔ ہاں ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو نبی نے کہہ دیا کہ آپ جنتی ہیں، اور میرے نبی اگر جسے دنیا پہ بشارت دے دے تو کوئی مائی کا لال اب کاٹ نہیں سکتا۔ فاروق اعظم سے کہا آپ جنتی، عثمان غنی کو بھی کہا جنتی، مولا علی کو بھی کہا جنتی۔ ان لوگوں کی ذمہ داری کہ وہ جنتی ہو گئے نبی نے لے لی، مگر سنو انہیں تو اتنا موٹا تکیہ رکھ کے لیٹ جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اب تو میں کچھ بھی کروں نبی نے مجھے جنتی کہہ دیا ہے۔ تمہیں کس نے جنتی کہا ہے؟ نمازیں تم نہیں پڑھتے ہو۔ ارے ذرا سوچو، کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا، کیا بتا سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی صدیق اکبر نے کبھی نماز چھوڑی ہو، فاروق اعظم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، عثمان غنی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، مولا علی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ ارے وہ سیدوں کے باپ ہیں، کبھی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی۔ سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی۔ کربلا کے میدان میں کیا تھا؟ کربلا کے میدان میں یہی تو تھا، ایک طرف شرابی تھے، جواری تھے، کبابی تھے، زانی تھے، نمازیں نہ پڑھنے والے تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا حسین پاک اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ یزیدیوں کا یہی کہنا تھا حسین پاک اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، مگر حسین نے دنیا والوں کو دکھا دیا، اور لوگوں دیکھو میرے بچے کٹ رہے ہیں، میں نے بچے دے دیے مگر دین اسلام کو جانے نہیں دیا ہے۔ اے لوگوں دیکھو میں نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی ہے مگر دین اسلام کو جانے نہیں دیا ہے۔ حسین پاک نے دنیا والوں کو کربلا میں سجدہ کر کے دکھا دیا، اے لوگوں قیامت برپا ہے، لاشیں پڑی ہے، بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، مگر حسین وہ ہے ایسے وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑے۔ جواب کیا پیغام؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یادگار کربلا۔ آج ہم نہ پدی نہ پدی کا شوربہ پھولا پھر رہا، پھٹا پھر رہا، پتہ نہیں کس چیز میں پھٹا پھر رہا۔ کسی نے تھوڑی سی تعریف کر دی اور یہ ہم لوگوں میں بھی بیماری ہو گئی ہے۔ دو الٹی سیدھی کتابیں پڑھ لیتا، متن کو حاشیہ، حاشیہ کو متن سمجھتا، بس پھول کا کپا۔ اب کسی کو سلام کرنے کا روا نہیں، کیونکہ میں مولانا ہوں، سب مجھے سلام کریں گے۔ نبی کی زندگی کہاں ہے؟ صحابہ کی زندگی کہاں ہے؟ میری باتیں تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر سن لو، غور کرو، یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنا بڑا مجمع ہے۔ اگر میں ایک سوال کر دوں، ایک بات پوچھ لوں، آج آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ یار نبی کی زندگی ہے کہاں؟ صرف غرور کرنے کو، تکبر کرنے کو، بڑا بننے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی قابل ہے، اس کو قابلیت کہو گے۔ اللہ اس طرف سے لے کر کے ادھر تک
आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ लोगों, दूसरे पे बाद में उंगली उठाना, पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो। मैं कोई अगर तुमसे पूछ ले, बोलो तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त क्यों खाते हो, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, आप लड़ जाएंगे। कौन कहता है हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया? बोलो अगर तुमने किसी ने देखा है कि कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, आप कहोगे कि कैसी बात कर रहे हैं हजरत, मरे हुए भाई का गोश्त कोई नहीं खाता है। मगर मैं कहता हूं, जिम्मेदारी से बोलता हूं, उलमा यहां पर मौजूद हैं, अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोलता हूं। जरा तवज्जो रखो, आप लोगों में आधे से ज्यादा ऐसे हैं जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। इतने लोग ऐसे हैं, और तुम टोपी लगा ली तुमने, नारे लगा लिए तुमने, अच्छी बात है नारे लगाओ, मगर प्यारे ये रस्मी नारे मत लगाओ, किसी को दिखाने के लिए नारे मत लगाओ। अगर तुम्हें नारा लगाना है तो अपने कैरेक्टर से नारा लगाओ, अपने किरदार से नारा लगाओ, अपने आमाल से नारा लगाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसे हैं। आप कहेंगे हमने पूरे उड़ीसा में ऐसा कोई नहीं देखा जिसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। अरे तुम तो तुम रहे जने कितने मौलाना इस बात पे उतर आए हैं। आज तो हम लोगों में भी ये बला फैल गई है, मौलाना लोग भी ऐसे ही हैं जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, अगर मेरी बात हो तो पलटा दो, किसी मौलाना की बात हो तो पलटा दो, किसी आलिम की बात हो तो पलटा दो, लेकिन तवज्जो रखना, जरा तवज्जो, गौर करो, टाइम कम है, मैं काम की बातें बता करके जाना चाहता हूँ। तुमने ये कहा है कि ये मदरसा है तो इसमें पढ़ करके जाओ। अगर 1.5 घंटा मुझे दिया जाता, क्योंकि 1 घंटे से कम टाइम मुझे दिया गया है, 1 घंटे की कैद लग गई है, मगर याद रखो इसमें ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ लोगों, अपने अंदर ये बीमारी आ चुकी है, आज मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। कितनी बहनें ऐसी हैं उर्स में आई है, जरा गौर करे, तवज्जो करे। इन्हें बाद में एक बात बताऊंगा, पहले ये भी सुने। अल्लाह अल्लाह, कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? आप कहेंगे हमने नहीं देखा है। मैं कहता हूँ कुरान पढ़ो, मेरी बात नहीं है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का फरमान है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बोलो क्या गलत हो सकता है? अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। पूरी दुनिया फेल हो सकती है मगर कुरान पाक फेल नहीं हो सकता। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीहतुमू। अरे कुरान पाक पढ़ा करो तो तुम्हें पता चले। आज तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है, कुरान पाक पढ़ने की मोहलत ही कहाँ मिलती है। अगर जरा सा टाइम मिले तो मोबाइल देखने बैठ जाता है, अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो SMS पढ़ना शुरू कर देता है, अगर जरा सा टाइम मिले तो मोबाइल चलाना शुरू कर देता है, चैटिंग कर रहा है, मोबाइल में गाने सुन रहा है, मोबाइल में तरीके की बातें देख रहा है। तू कुरान से पीछे हट गया है, कुरान को तूने छोड़ दिया है। तेरी ताक में कुरान रखा हुआ है, तेरे घर में कुरान रखा हुआ है। इतने मुसलमान हैं 8-8 दिन हो जाते हैं इनके घर में कुरान की तिलावतें नहीं होती है, इनके घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, कुरान बांध के रख दिया जाता है। अगर 3 बेटे हैं तो तीनों पे मोबाइल मिलेगा, अब्बा पे भी मोबाइल है, सब अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। कोई उधर से कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई न्यूज सुन रहा है, कोई कुछ भी सुन रहा है, लेकिन मोबाइलों की आवाज आ रही है, कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आ रही है। सुनो जरा गौर करो, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, इसका तर्जमा उलमा से मत पूछो, मैं तर्जमा कर रहा हूँ। तुम अपने घर जा करके इस कुरान पाक की आयत का तर्जमा देख लेना। कुरान की आयत है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीहतुमू। अरे कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? कौन है वो जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो नोच नोच के गोश्त खाता हो? तुम में 50% है। कौन है वो? अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, अगर कोई चुगली करता है, अगर कोई पीठ पीछे बुराई करता है, अब गिरबान में झांको, कितनी गीबत करते हो, कितनी चुगली करते हो, कितनी बुराई करते हो। चाय की दुकान पे खड़े होकर के कब में चुस्की मार रहे हो, गीबत कर रहे हो, बैठक पे बैठे हुए चुगली कर रहे हो, गीबत कर रहे हो, मस्जिद के गेट पे तुम गीबत कर रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते
کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے, ہر دن ایسا گزرتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے. تم میں ہی نہیں, اب مولانا لوگوں میں بھی عادت آ گئی ہے. کسی مولانا کو مدعا بنایا, گھنٹوں اس کی برائی ہے. کسی کو مدعا بنایا, گھنٹوں اس کی غیبت ہے. اگر کوئی اچھا عالم آیا ہے, اس سے دعائیں نہیں کرا سکتے, اس سے قرآن کی تفسیر نہیں پوچھ سکتے, اس سے دینی تعلیم نہیں چھیڑ سکتے, اسے کتابوں سے کوئی بات اچھی نہیں لے سکتے ہیں. صرف غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں, برائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. غیبت کرنے والوں سنو, میری بات نہیں ہے تو اس سے دائرہ ملت میں یہ پیغام لے کر کے جانا اور تمہیں توبہ کر کے اٹھنا ہوگی. وہ کتنا نیچ انسان ہے, وہ کتنا برا انسان ہے, وہ کتنا خراب انسان ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے, اگر کوئی چغلی کرتا ہے, اگر کوئی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے تو غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے. اب جاگو, گریبان میں جاگو, بعد میں کہنا کہ ہم نبی کا غلام ہیں. کتنی مرتبہ غیبت. میری بات غلط ہو سکتی ہے, اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا, اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. آج کے بعد عرس طاہر ملت میں آئے ہو تو یہ بات سے تمہیں توبہ کرنی پڑے گی. نبی نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت تم لے لو, دو چیزوں کی حفاظت کر لو, جنت کی ضمانت میں لے لوں گا, یہ نبی کہتے ہیں. اس میں سے ایک بات کیا ہے؟ زبان ہے, زبان, اس کی حفاظت تم کر لو. نبی فرماتے جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. دوسری شرمگاہ ہے, شرمگاہ کی حفاظت کر لو. آج تو عزت ہی نہیں رہی, ہر آدمی بے عزتی پہ اترا پڑا ہے. کتنے لڑکے نوجوان لپھنگے ایسے ہیں جو عرس میں آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکے. انہیں جلسے سے کوئی مطلب نہیں ہے, انہیں مزار پاک سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ ادھر گھومتے ہیں جدھر تیری میری بہن بیٹیاں گھوم رہی ہے. میں باپ ذرا سن لے, تو نے اپنے بیٹے سے یہ کیوں نہیں کہا ارے بول تو عورتوں میں کیوں گھوم رہا ہے, بول تیرا مطلب کیا ہے؟ یہ لپھنگا ہے, اس کے بال ٹیڑے بھیڑے ہیں, فلموں جیسے کپڑے ہیں, چلنے کا ڈھنگ وہ لپھنگوں جیسا ہے. عیسائیوں یہودیوں کا طریقہ لیے گھوم رہا ہے, ہاتھ میں چوڑی کڑے پہنے پڑا ہے, گلے میں چین پہنے پڑا ہے اور تیری میری بہن بیٹیوں کو تک رہا ہے. ارے باپ ذرا بتا, تو نے اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھا؟ او بھائی بتا, تو نے اپنے بھائی سے کیوں نہیں پوچھا؟ او بھائی, او ماموں بتا, تو نے اپنے بھانجے سے کیوں نہیں پوچھا؟ او چچا بتا, تو نے اپنے بھتیجے سے کیوں نہیں پوچھا؟ ارے تمہاری ہمت نہیں ہے, تم نہیں پوچھ سکتے ہو, مگر میں بول سکتا ہوں عرس طاہر ملت میں آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. انشاءاللہ حق بول کر کے جاؤں گا. ان لوگوں سے کہو, انہیں پکڑ کے کہو ارے تو یہ عورتوں کے میلے میں جو گھوم رہا ہے, عورتوں میں جو دیکھ رہا ہے, ارے کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ اسی لیے عورتوں کے میلے میں گیا ہے تاکہ کسی کے کونی لگ جائے, اس لیے گیا ہے تاکہ کسی سے جسم ٹکرا جائے, اس لیے گیا ہے تاکہ کسی سے آنکھیں مل جائے, اس لیے گیا ہے کسی کے چہرے پہ نظر پڑ جائے. اس لپنگے سے کہو کیا تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے؟ کیا تیرے گھر میں تیری بہن نہیں ہے؟ کیا تیرے گھر میں تیری بھانجی نہیں ہے؟ کیا تیرے گھر میں تیری بھتیجی نہیں ہے؟ اس سے پوچھو ارے جس کے تو کونی مارنے گیا ہے اگر وہ تیری ماں نکلتی تو تو کیا کرتا؟ جس سے جسم ٹکرانے گیا ہے اگر تیری بہن نکلتی تو تو کیا کرتا؟ جس سے آنکھیں ملانے گیا ہے تیری بھتیجی نکلتی تو تو کیا کرتا؟ ارے جسے دیکھنے گیا ہے تیری بھانجی نکلتی تو تو کیا کرتا؟ شرم کے مارے ڈوب جاتا. ارے بول, ذرا شرم کرو, میری بات سن لینا. اگر تمہیں عرس پاک سے فیضان لینا ہے تو یہاں سے توبہ کر کے جانی ہوگی. آج کے بعد تجھے کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکنا ہے, یاد رکھ تجھے نظریں نیچی کرنا ہے. اور عزت ہوتی ہے. اور وہ لڑکیاں جو اپنے کپڑے دکھانے آتی ہیں, وہ لڑکیاں جو اپنے میک اپ دکھانے آتی ہیں, وہ عورتیں جو مردوں کی طرف کو چونچیا رہی ہیں, مردوں کی طرف کو جا رہی ہیں, کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں, کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہیں, وہ بھی ادھر کوئی بھاگتی ہیں جدھر لڑکے کھڑے ہوئے ہیں. وہ بھی میری بہن سن لے, کہاں
کان کھول کے سن لے. ارے تو کیا سمجھتی ہے عزت معلوم ہے تجھے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہوتی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہوگے اس کا سونا چاندی ہوگا, آپ سمجھ رہے ہوگے ہیرے جواہرات ہوں گے, آپ سمجھ رہے ہوگے زیب و زینت ہوگی, آپ سمجھ رہے ہوگے اس کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کے کپڑے ہوں گے, روپیے پیسے ہوں گے. نہیں, میں بتاتا ہوں او میری بہن, تیرے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز, عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت اور اس کی حیا ہوتی ہے, عزت اور حیا ہوتی ہے. ارے ذرا نبی کی بیٹی سے پوچھ, آج تم سیدوں کے ہاتھ چومتے ہو, ذرا سیدوں کی دادی حضرت فاطمہ سے پوچھ, نبی کی بیٹی سے پوچھ, علی کی بیوی سے پوچھ, حسن حسین کی ماں سے پوچھ, کہاں تم نے زندگی ڈال دی ہے؟ خالی نعرے لگاتے ہو, خالی نعرے لگانے والوں, تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ عرس طاہر ملت میں آج تم آئے ہو, دکھا دو دنیا والوں کو ہم نبی کے غلام ہیں. سیدہ فاطمہ کی بات سنو میری بہنیں, سنو. اللہ ایک موقع ایسا آیا, حضرت علی سیدہ فاطمہ سے کہنے لگے او فاطمہ, او فاطمہ, او فاطمہ, آج تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے. میری فاطمہ, آج تم مجھ سے کچھ مانگ لو, جو چیز تمہیں پسند ہو وہ مانگو, جس کو تمہیں زیادہ چاہت ہو وہ مانگو. سیدہ فاطمہ بولی نہیں میرے سرتاج, مجھے کچھ نہیں چاہیے, اے میرے شوہر نامدار مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تم راضی, اللہ راضی, رسول اللہ راضی. مگر علی نے فرمایا نہیں فاطمہ, مانگو جو تمہیں زیادہ پسند ہو مانگ لو. اے فاطمہ, تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہیں مانگا. اے فاطمہ, تم نے نمک لگا نمک سے روٹی لگا کر کے کھا لی مگر تم نے کچھ نہیں, گھٹنے پہ رکھ کے توڑ کے تم نے پانی میں بھگو رکھ کے توڑ کے تم نے پانی میں بھگو کر کے کھا لی. اے فاطمہ, تم میرے گھر میں ایک جوڑی کپڑوں میں تم نے ایک سال گزار دیا ہے. اگر تمہارے کپڑے پھٹ جاتے تھے پیمد لگا کے پہن لیا کرتے تھے. او میری بہن, تو اپنے کپڑوں کو دیکھ لے, اگر تیرے گھر میں 3 جوڑی کپڑے ہیں پھر بھی تو شوہر سے لڑ رہی ہے, اچھا کھا رہی ہے پھر بھی شوہر سے لڑ رہی ہے, اچھا پہن رہی ہے اوڑھ رہی ہے پھر بھی تو شوہر سے لڑ رہی ہے. ہمارے علماء کے لیے بھی یہ نصیحت کا جملہ ہے, اگر ہم کسی کے یہاں جاتے تقریر کرنے یا کوئی بھی کام کرنے, اگر ہمیں بسلری کا پانی نہ ملے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, ہمارا کوئی نعرہ نہ لگائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, ہمیں مرغ مسلم نہ ملے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. تو نے کہاں نبی کی زندگی پڑھی ہے, کہاں تو نے صحابہ کی زندگی پڑھی ہے, کہاں تو نے نبی کی سیرت پڑھی ہے, کہاں تو نے صحابہ کی زندگی پڑھی ہے؟ ارے کون سے مدرسے میں تو پڑھ کے آیا ہے, یہ کون سا مدرسہ ہے؟ تو نے بخدا یہ زندگی نبی کی نہیں پڑھی ہے. ذرا سن لے نبی کی بیٹی کی زندگی. او میری بہن, آج تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں رہتا ہے, آج تو چٹیاں لہرا کر کے مردوں کے سامنے جا رہی ہے. ارے اتنا خرچ تو میک اپ پہ کر رہی ہے, اتنا میک اپ کر رہی ہے, تو اپنے شوہر کے لیے میک اپ نہیں کر رہی ہے. عورت کو میک اپ کرنا جائز ہے مگر اپنے شوہر کے لیے جائز ہے. میلے میں شوہر کو دکھانے جا رہی ہے, بازار میں شوہر کو دکھانے جا رہی ہے, ارے بول شادی میں شوہر کو دکھانے جا رہی ہے. شوہر کے پاس تو رات میں منہ تک نہیں دھوتی ہے. یہ غیروں کے لیے میک اپ یہ ناجائز و حرام ہے. مگر سنو او سیدہ فاطمہ کی زندگی, اللہ میرے نبی کی بیٹی کی زندگی, سیدوں کی دادی کی زندگی. فاطمہ کہتی ہے نہیں میرے سرتاج مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. علی بولے فاطمہ تم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے, تم نے بڑی پریشانی اٹھائی ہے. فاطمہ آج تم مجھ سے کچھ مانگ لو. اللہ فاطمہ کے دل میں بھی آ گیا. فاطمہ کہنے لگی, فاطمہ بولی اے میرے سرتاج مانگ لوں, کیا مانگ لوں. او میری بہن بیٹیوں آ گئی ہو تو سنو, فاطمہ نے کیا مانگا, نبی کی بیٹی نے کیا مانگا. تم گھر جا کے اپنی بچیوں کو بتانا, اپنے گھر میں یہ پیغام دے دینا, تمہیں بھی ثواب ملے گا. جو بچیاں آئی ہیں وہ سن لے, نبی کی بیٹی نے کیا مانگا. نبی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پہننے کو اچھا چاہیے, نبی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بہت زیادہ قیمتی سونا چاہیے. ارے میری فاطمہ کی شان تو یہ تھی, اگر وہ پہاڑ سے کہہ دیتی سونے کا بن جا تو وہ سونے کا بن جاتا, اگر پتھر کو ہاتھ لگا دیتی اور کہہ دیتی سونے کا بن جا تو وہ سونے کا بن جاتا. مگر علی کہہ رہے فاطمہ مانگو. سیدہ فاطمہ کا سر جھکا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اللہ نبی کی بیٹی رونے لگتی ہے, نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, سر جھک جاتا ہے, ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں. حضرت علی نے
सैयदा फातिमा के यहाँ हाथ लगा करके अपनी बीबी का चेहरा ऊपर को किया। फातिमा क्या बात है, फातिमा कोई तकलीफ है, फातिमा कोई परेशानी है, फातिमा बोलो, अभी मैं तुम्हारा शौहर मौजूद हूँ, बोलो फातिमा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, मेरी बात में नाराज हो गई हो? अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो फिर फातिमा कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, मैं तुमसे राजी हूँ, मैं पहले ही दिन से तुमसे राजी हूँ, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं तो खुद दुआएं करती हूँ मेरा शौहर राजी हो जाए। ऐ फातिमा, फातिमा तो फिर बोलो, तुम रो क्यों रही हो, आंखों में आंसू क्यों है? फातिमा मांगो, आज अगर तुम कुछ भी मांगोगी फातिमा, यहाँ तक के अगर तुम सोना चांदी मांगोगी, हीरे जवाहरात मांगोगी, तख्त ताज मांगोगी, दुनिया की दौलत मांगोगी, फातिमा अपने शौहर के चेहरे को देख रही है। अली कह बैठे, कहा फातिमा, अली की जान हाजिर है, अगर मेरे खून का एक कतरा मांगोगी तो ऐसी बीबी के लिए हाजिर है। जब इतना कहा तो फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रख दिया, अली चुप हो जाओ, मेरे सरताज चुप हो जाओ, मेरे दिलवर चुप हो जाओ, मेरे सर के ताज अब आगे मत बोलो। अली जब चुप हो जाते हैं, सैयदा फातिमा ने अपना आंचल उठा दिया और आंचल उठा करके रो रो करके दुआ कर दी। कहा, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकत अता फरमा दे, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकत अता फरमा दे। आज कहाँ है बहन ऐसी जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही है, बद्दुआएं कर रही है, बद्दुआएं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, माफ करना जरा जुमले कर्रे बोल के जा रहा हूं, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो कई कई बच्चों की माँ हो गई है मगर फिर भी शौहर को धोखा दे रही है, शौहर के साथ गद्दारी कर रही है, दूसरे मर्दों से मिल रही है, दूसरे मर्दों से मोबाइल पे बातें कर रही है, चैटिंग कर रही है, कई कई बच्चों की माँ हो गई है मगर शौहर की इज्जत का ख्याल नहीं है, दूसरे मर्दों से आज भी मोबाइल पे बातें हो रही है। अरे तू कहाँ की नबी, तू कहाँ की कनीज़े फातिमा है? ओ मेरी बहन, तू अपने इस भाई के इसको जुमले को सुन लेना, आज से तौबा कर लेना, अपनी शौहर की अमानत में खयानत मत करना। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, ये फातिमा है फातिमा, मगर तुम भी कम नहीं हो। अगर मौका मिलता तो मैं तुम्हें तकरीर सुनाता, मैं तुम्हें तकरीर को फैला करके सुनाता, मगर टाइम कम है, मैंने अपना लबो लहजा छोड़ दिया है। तेजी से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ज्यादा बातें उर्से ताईरे मिल्लत में मेरी जबान से पहुंच जाए, मुझे भी सवाब मिले, फैजान मिले, तुम भी कामयाब हो जाओ। मर्दो, तुम में से भी बाज गलत है। अरे कई कई बच्चों का बाप हो चुका है मगर तू भी तो दूसरों की बहन बेटियों से मोबाइल पे बातें करता है। कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरी औरतों के घर पे जाते हैं, मोटरसाइकिल पे बिठा करके घुमाते हैं, अपनी बीबी की नहीं सुनता, दूसरे के बच्चों को पाल रहा है, अपने बच्चों को नहीं देखता। कितने मर्द ऐसे हैं जो शराब पी पी करके अपनी बीबी को गाली बकते हैं, कितने मर्द ऐसे हैं जो तलाक भी दे देते हैं। अरे तू भी तो सही नहीं है, बोल कितने लोग ऐसे हैं जो तेरी चैटिंग पकड़ी जा रही है, कैसे तेरी बीबी तुझ पे भरोसा कर ले, तेरी कॉल पकड़ी जा रही है, तेरी रिकॉर्डिंग पकड़ी जा रही है। अरे तू कैसा मर्द है, तुझे भी तौबा करनी पड़ेगी। मगर सैयदा फातिमा की जिंदगी देखो, अल्लाह अल्लाह, फातिमा दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा की रो रो करके दुआ हो गई। अब फिर अली कहते हैं फातिमा मांगो। अरे मांगो फातिमा, क्या मांगती हो प्यारे, जरा सुन के जाना। नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा। अब फातिमा रो रो करके कह रही है, आवाज लड़खड़ा रहा है, आवाज कपकपा रहा है, रोने जैसा आवाज है। नबी की बेटी कह रही है, मेरे सर ताज मांग लूं, मेरे दिलबर मांग लूं, मेरे सर के ताज मांग लूं, मेरे दिल के चैन करार मांग लूं, ऐ मेरे शौहर नामदार मांग लूं, मांगू मेरे सर ताज मांगू। हजरत अली कह रहे, हाँ फातिमा मांगो, आज अली तैयार है, जो चीज चाहोगी अली दे देगा, जो तुम्हें पसंद है मांगो। ओ लोगो, नबी की बेटी को क्या पसंद था अपने घर जाकर के बता देना। ये मेरी बहनें आई हैं, नबी की बेटी को क्या पसंद था ये कान खोल करके सुन ले। अली बोले फातिमा मांगो जो तुम्हें पसंद है। अब फातिमा रो रो करके
کے مانگ رہی ہے, کہہ رہی ہے میرے سرتاج مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے, پھر کیا چاہیے, مجھے کھانا پینا نہیں چاہیے, پھر کیا چاہیے, مجھے کپڑے لتے نہیں چاہیے, پھر کیا چاہیے. فاطمہ بولی اے میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں دنیا سے چلی جاؤں, جب میری روح قبض ہو جائے, جب میں رخصت ہو جاؤں, جب مجھے موت آ جائے, جب میرا انتقال ہو جائے, تو فاطمہ بولی, ہاتھ پکڑ کے بولی, علی کا ہاتھ پکڑ کے بولی اے میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا, میرا جنازہ دن میں مت نکالنا, بس مجھے یہی مانگنا ہے, میرا جنازہ رات میں نکالنا. جب اتنا کہا تو علی جیسا علم والا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو وہ بھی چپ رہنے والے کہاں, علی جیسا ذی علم, علی جیسا مفتی, علی جیسا باب العلم. ارے علی نے پوچھ لیا, کہا فاطمہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے. فاطمہ نبی کی حدیث بھی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے, تو پھر تم نے یہ کیوں مانگا ہے, تم نے یہ کیوں پسند کیا ہے؟ او میری بہن بیٹیوں, او میری بچیوں, دوپٹہ نہ اوڑھنے والیوں, چٹیے لہرانے والیوں, غیر مردوں سے موبائل پہ باتیں کرنے والیوں, چیٹنگ کرنے والیوں, ارے سنو, عرسوں میں, جلسوں میں, میلوں میں, ٹھیلوں میں وعدے کرنے والیوں, ایک ایک سال کا پاس کا وعدہ ہو جاتا ہے. بڑی کھل کے بول رہا ہوں, او میری بہنوں سنو, نبی کی بیٹی نے کیوں مانگا, نبی کی بیٹی سے جب علی نے کہا قرآن میں نہیں ہے تو تم نے کیوں مانگا, حدیث میں نہیں ہے تو تم نے کیوں مانگا, نبی کی بیٹی کہتی ہے او علی آپ نے قرآن کی بات نہیں پوچھی, فاطمہ کو پوچھا, آپ نے حدیث کی بات نہیں پوچھی, فاطمہ کی چاہت پوچھی, فاطمہ کیا چاہتی ہے, فاطمہ کیا پسند کرتی ہے, فاطمہ تمہیں کیا پسند ہے, تو پھر بولو کیا پسند ہے. اے فاطمہ کیوں کہا, تو فاطمہ بولی علی جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی, میں پردہ کروں گی, کسی کے سامنے نہیں آؤں گی, جب تک میں زندہ رہوں گی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آؤں گی, میں پردہ چاہتی ہوں, پردہ. اے علی میں چاہتی یہ ہوں کہ جب تک زندہ رہوں میں اپنی حفاظت کروں, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پر, میرے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. فاطمہ بولی مجھے پردہ چاہیے, پردہ. او بہن ذرا تو دیکھ, آج دیکھ لے تیرا پردہ کہاں گیا. اگر تجھے فاطمہ کا فیضان لینا ہے, فاطمہ کی کنیز بننی ہے, تو دنیا والوں کو دکھا دے ایسے کپڑے جو فیشن کی طرف جاتے ہو, وہ کپڑے جو فلمیں والی عورتوں نے پہنے, وہ کپڑے جس سے جسم دکھتا ہو, جس سے نماز نہ ہوتی ہو, جس سے عبادت نہ ہوتی ہو. تو مسلمان کی بیٹی جن کپڑوں سے عبادت نہ ہو, مسلمان کی بیٹی ایسے کپڑوں کو چولہے میں رکھ دیتی ہے, جسم پہ نہیں چڑھاتی ہے. جواب نعرے تکبیر, پورا مجمع نعرے رسالت, پیغام اسلام, خاندان اہل بیت, علماء اہل سنت, علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, جشن دستار بندی مدرسہ طاہریہ حبیبیہ ساورپور. نبی کی بیٹی کی زندگی لے کر کے جائیں. آج آنکھیں روتی ہیں, دل روتا ہے. پیارو انشاءاللہ زندگی رہی اور طاہر ملت کا اگر فیضان ہوا, انشاءاللہ ہوگا تو گفتگو ہوگی. ابھی تو میں لہجے میں آیا ہی کہاں ہوں, ابھی تو اپنے لہجے میں آیا ہی نہیں ہوں, مگر آج کلیجہ سمجھے اتنی طبیعت خوش ہوئی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کے. کمیٹی والوں کو مبارکباد دینے دل چاہتا, مدرسے کے یہ باصلاحیت اساتذہ حضرت, بچے اتنے مؤدب ہیں. ایک تو چھوٹا بچہ وہ مجھ سے دعا کرا کے گئے,
اللہ میں مدرسے کے بچوں کو یہ نصیحت بھی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، بیٹا ہم عالم تو بنیں گے انشاءاللہ، مگر پکے سچے نبی کے غلام بھی بنیں گے۔ کبھی غرور نہیں آنا ہے، کبھی تکبر نہیں آنا ہے۔ انشاءاللہ تمہارے بڑے بننے سے، غرور کرنے سے، تکبر بننے سے عزت نہیں ہوتی ہے، عزت دل سے ہوتی ہے۔ اور نوجوانوں تمہارے لیے بات کہہ کر کے جاتا ہوں، آج تمہاری بہن تم سے شرم و حیا کیوں نہیں کرتی ہے؟ آج تمہاری بہن حضرت کتنے نوجوان ہیں، ذرا تھوڑی کھلی سی بات سن لو، کتنے نوجوان ایسے ہیں اللہ اللہ جن کی بہن کو پتا ہے میرا بھائی کس لڑکی سے بات کرتا ہے موبائل پہ، میرا بھائی کس سے محبت اور پیار کرتا ہے موبائل پہ، میرا بھائی کس سے چیٹنگ کرتا ہے موبائل پہ۔ یہاں تک کہ بہن کو یہ بھی پتا ہے میرے بھائی کا کب اس سے نفرت ہو گئی ہے، کب اس کا پیار ٹوٹ چکا ہے۔ لفظ پیار میں بول رہا ہوں، ورنہ ایسے پیار کو تو میں لعنت کہتا ہوں، لعنت۔ یہ پیار ویار نہیں ہے، ارے بہن بیٹیاں سب کی ہوا کرتی ہیں۔ او بھائی سنو، تمہیں بھی اپنے اندر یہ بات لانی ہوگی، تمہیں بھی یہ بات اپنے اندر رچانی بسانی ہوگی، تمہیں بھی ایسا بھائی بننا ہوگا۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے، تجھے اپنی بہن کے سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے، تجھے اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھنا چاہیے۔ جب تم موبائل میں اپنی بہن کے سامنے چیٹنگ کرے گا، جب تم موبائل میں اپنی بہن کے سامنے بات چیت کرے گا، جب تم موبائل میں اپنی بہن کے سامنے یہ سب باتیں ہوں گی، تو پتا کون سی بہن تجھ سے شرم کرے گی۔ ان پرانے لوگوں سے پوچھو، ان کی بہن ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی ہے، بول نہیں سکتی ہے، ہمت نہیں رکھ سکتی ہے۔ آج تو بیٹی اپنے باپ کے سامنے دوپٹہ ہٹا کے چلتی ہے، آج تو بہن اپنے بھائی کے سامنے دوپٹہ ہٹا کے چلتی ہے، آج تو بیوی اپنے شوہر کے سامنے بال پھینک کے چلتی ہے۔ کہاں چلی گئی شرم و حیا غیرت؟ او نوجوان سنو، میرے حسین پاک کی بہن ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے، اللہ اللہ یہ وہ شہزادی ہے، میرے حسین پاک کی بہن ہے، اللہ اللہ ان کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے۔ کربلا میں انہوں نے دیکھا تھا۔ ارے آپ جانتے ہو، ذرا سنو، ایک دن سیدہ زینب کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ان کے شوہر کہنے لگے، او میری بیوی چلو، میں تمہیں چل کے دوا لے آتا ہوں۔ وہ دوا لے آئے، لیکن پھر بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر دوسری مرتبہ میں کہا، چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں حکیم کے پاس لے چلوں، وہ تمہیں دیکھ کر کے تمہارا ہاتھ دیکھے گا، تمہیں دیکھ کر کے جو بھی مرض ہوگا اس کی دوا دے دے گا، تمہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حسین کی بہن نے کہا تھا، نہیں میرے سرتاج، میں غیر مرد کے سامنے نہیں جا سکتی، میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، کہا میں حکیم کے پاس نہیں جا سکتی۔ ان کے شوہر نے کہا، او میری بیوی تم اکیلی نہیں جا رہی ہو، تم میرے ساتھ جا رہی ہو، تم بے پردگی سے نہیں جا رہی ہو، تم چادر اوڑھ کے جاؤ گی۔ مجھے معلوم ہے اتنی اجازت تو اسلام بھی دیتا ہے کہ پردے کے ساتھ دوا لینے جا سکتے ہیں، اتنی اجازت اسلام دیتا ہے، مگر سنو حسین کی بہن نے کیا کہا تھا۔ آج تمہاری بہن تم سے کیوں نہیں کہتی ہے، آج تمہاری بہن یہ جملہ کیوں نہیں بولتی ہے؟ حسین کی بہن نے کیا جواب دیا تھا؟ حسین کی بہن نے اپنے شوہر سے کیا جواب دیا تھا؟ حسین کی بہن بولی، او میرے سرتاج، ہاں اسلام اجازت دیتا ہے، میں پردے سے جا سکتی ہوں، اسلام اجازت دے سکتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے، مگر کیا کروں میرے سامنے مجبوری ہے، کیا کروں میرے سامنے پریشانی ہے۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں، مجبوری ہے کہ میں حسن کی بہن ہوں، مجبوری ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں، مجبوری ہے میں فاطمہ کی لاڈلی ہوں، مجبوری ہے میں نبی کی نواسی ہوں۔ آج تمہاری بہن تمہیں دیکھ کے کیوں نہیں کہتی ہے کہ میں فلاں کی بہن ہوں؟ اسے معلوم ہے میرا بھائی لفنگا ہے، اسے معلوم ہے میرا بھائی ڈیجوں پہ ناچتا ہے، اسے معلوم ہے میرا بھائی موبائلوں پہ ناچتا ہے، اسے معلوم ہے میرا بھائی تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا ہے۔ او لوگوں، اگر تمہیں اور ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو سدھارنا ہے تو پہلے خود سدھرنا پڑے گا، پہلے خود سدھرنا پڑے گا۔ بولو مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ اگر وعدہ کرتے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے وعدہ کرو، عرس طاہر ملت میں خدا کی قسم اگر تم نے وعدہ کر لیا تو 2-4 سال میں یہ علماء اور ہم اور آپ مل کر کے انقلاب پیدا کر دیں گے، دنیا والوں کو اور انگریزوں کو، شیطانوں کو منہ توڑ جواب دے
دے دیں گے؟ بولو انشاءاللہ 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 آج کے بعد تمام برائیوں سے بچتے رہیں۔ انشاءاللہ ضرور بچتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ بہت اچھا بات۔ آخری بات بتا رہا ہوں، جتنا ٹائم دیا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اچھے اچھے قیمتی علماء بھی ہیں، شورا بھی ہیں۔ آخری بات بتا دوں، تقریر تو ابھی رہی ہے، پھر ہوگی انشاءاللہ، مگر آخری بات کیا ہے؟ یہ ماں باپ کے لیے نصیحت ہے، ماں باپ کے لیے سن لینا پیارے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں یار معاشرہ بگڑ گیا ہے، ماحول بگڑ گیا ہے، ماحول خراب ہو گیا ہے، بہت برا دن آ گئے ہیں۔ کہا کیا خراب ہوا، کیا بگڑ گیا ہے؟ بولے دیکھو عورتوں کو کیسا کیسا لباس ہے، دیکھو ان کے کیسے کیسے بال ہیں، دیکھو ان کا پہناوا کیسا، لوگوں غلط۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو لڑکیاں ایسے لباس پہنے ہیں، کیا یہ امریکہ سے اتر کے آئی ہیں؟ کیا یہ آسمان سے اتری ہیں؟ کیا یہ زمین سے نکلی ہیں؟ کیا یہ کسی کھیت میں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا یہ کسی فیکٹری سے آئی ہیں؟ بولو یہ کہاں سے آئی ہیں؟ پہلے کہنے سے پہلے سوچو، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں، یہ ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، بھائیوں کی بہنیں ہیں۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے گھر پہ کنٹرول کرے۔ کوئی عالم تمہاری بیٹی کو، ہماری بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑائے گا، کوئی عالم ہماری تمہاری بیٹی کے سر پہ آنچل نہیں رکھے گا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری۔ نبی نے ایسے ہی، نبی نے صحابہ کے درمیان، آخری بات سنو ختم ہوگا، نبی نے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا تھا، اے میرے جانی سارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے پیار کرنے والوں، اگر اللہ کسی کو 3 بیٹیاں دے، اگر کسی کے پاس 3 بیٹی ہو اور وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو نبی فرماتے ہیں وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا اگر کسی کی 2 بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر وہ صحیح پرورش کرتے تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر صحیح پرورش کر لے تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، بیٹیوں کی وجہ سے، صحیح پرورش کرنے سے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے سے، ان کی تربیت کرنے سے یہ ماں باپ جنتی ہو جاتے ہیں؟ جنتی ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے۔ اب ذرا مجھ سے حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوث ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں غیر مردوں سے بے پردہ باتیں کر رہی ہو، جن کی بیٹیاں اسلام کو بدنام کر رہی ہو، اور لوگوں سنو، ماں باپ سنو، اب میں بیٹیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں ماں باپ سنو، جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہنے، جس کی بیٹیاں اسلام کو داغ داغ کر رہی ہے، نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، وہ ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ ارے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جسے نبی جنت سے روک دے تو کوئی جنت میں لے جائے۔ کوئی مولانا تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جسے روک دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی روک دے تو کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی روک دے تو کوئی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع فرما دے اور میں نے حدیث پڑھ دی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوث، نبی فرماتے ہیں دیوث جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور دیوث کون ہے؟ جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، جس کی بیٹیاں چٹیے لہرا رہی ہے، جس کی بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے۔ کیسا ماں باپ ہے تو نے اپنی جوان بیٹی کو موبائل دے دیا؟ ارے بول کس سے بات کرنے دیا؟ تیری بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں، تیری بیٹی کے کارخانے چل رہے ہیں، تیری بیٹی کی فیکٹری چل رہی ہے، تیری بیٹی کا کون سا کام چل رہا ہے جو موبائل کے بغیر پورا خاندان بھوکا مر جائے گا؟ ارے بول جوان بیٹی
کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیسا نادان انسان ہے؟ ارے کس سے بات کرے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی؟ یوٹیوب دیکھے گی کیا دیکھے گی؟ انسٹاگرام چلائے گی کہاں چلائے گی؟ ارے بول، تو باپ ہے کہ دشمن؟ تو نے اپنی بیٹی کی زندگی کو بگاڑنے کے لیے یہ موبائل دے دیا۔ ارے بیٹی جوان ہو تو صحیح تربیت کر اور اس کا ٹائم پہ نکاح کر دے، اس کی شادی کر دے، صحیح ٹائم پہ نکاح کر دے تاکہ قدم نہ بہکے، نظریں نہ بہکے۔ اور لڑکوں والوں سنو، تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، نعمت دی ہے، یہ لڑکا دیا ہے، تو اپنے بیٹے کی شادی کر تو کسی سے جہیز مت مانگ، اپنے بیٹے کی شادی کر تو موٹر سائیکل مت مانگ، اپنے بیٹے کی شادی کر تو کار مت مانگ۔ ارے بھکاری مت بنے، ننگا مت بنے، انٹرنیشنل فقیر مت بنے۔ بھکاری اگر ہے تو کٹورا لے کے مانگ لے، مگر لڑکے کا سودا مت کر، لڑکے کو مت بیچ۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بلٹ مانگ رہے، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو کار مانگ رہے۔ ارے بیٹے کا سودا کر رہا ہے، کیسا باپ ہے؟ سن لے، اگر تجھے شادی کرنا ہے تو تو اپنے گھر میں ایسی بیٹی لا جو نمازیں پڑھنے والی ہو، ایسی بیٹی لا جو پردے میں رہنے والی ہو، ایسی بیٹی لا جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، ایسی بیٹی لا جو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو۔ او لوگو، اگر تمہیں سنبھالنا ہے تو اپنی بیٹیوں سے موبائل لینا ہوگا۔ اگر انہیں دینا ہے تو دینی کتاب دو، اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دو، اگر انہیں پڑھانا ہے تو حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھاؤ، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھاؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھاؤ۔ او ماں باپ، تیری ذمہ داری ہے بیٹی ہماری ایسی ہو، کھائے ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہو، چلے ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہو، سوئے ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہو، پہنے اوڑے کھائے پیے چلے پھرے زندگی گزارے لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہو۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہے تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے، اگر ایسی بیٹی شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے۔ ایسی بیٹی جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس طاہر شاہ بابا، پیغام حق، پیغام اسلام، علماء اہل سنت، علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ کس کی ذمہ داری ہے بولو؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جلدی بیٹا رکھ دو، میں بہت تیزی اس لیے بول رہا ہوں آج عرس طاہر ملت میں باتیں پہنچ جائے۔ بولو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ۔ ہو سکتا اگر مفتی صاحب کسی کی بیٹی کو کہیں تو کوئی بیٹی برا مان جائے کیونکہ یہ زمانہ وقت ایسا ہے، مگر ماں باپ کی برا نہیں مانے گی۔ ماں باپ تو سن لے، اسی بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے اور اسی بیٹی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، جنت سے روک دیا گیا ہے۔ کچھ شوہر کے لیے آخری بات حضرت اجازت چاہوں گا معذرت کے ساتھ، ارے باتیں تو بہت کرنی تھی، مدرسے کے لیے بھی کرنا تھا مگر مجبوری ہے، ٹائم کی بات ہے۔ لیکن سنو نوجوانوں، ان لوگوں کے لیے سنو جن کی شادی ہو چکی ہے، کچھ نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اپنی بیوی کو ساڑی پہناتے ہیں، اپنی بیوی کو میک اپ کراتے ہیں، اپنی بیوی کو بیوٹی پارلر پہ لے جا کر کے کوئی بھوے بنوا رہا ہے، کوئی فیشیل کرا رہا ہے، چہرہ بنوا رہا ہے، اس کو تیار کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے میلے میں گھماتا ہوتا، بدماشی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے میلے میں گھماتا ہوتا، شادی میں لے کے چلا، تیار کر کے پہنچ جاتا، تیار کہا ہوا ہے، ادھر شادی میں جا کر کے دیکھا تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، آدمی بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، مگر یہ دونوں میاں بیوی، یہ دونوں جوڑا ایک دوسرے گلے میں ہاتھ ڈال کے سیلفی لے رہے ہیں، فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ ان پہ حیا سے پوچھو، وہاں پر جا کر کے لال کرسی پہ بیٹھ کے جب کھانا چلا، ایک پلیٹ میں لے لیا، برابر میں بیچ میں پلیٹ رکھی ہوئی ہے، وہ ادھر سے اس کے منہ میں دے رہی ہے، وہ اس کے منہ میں دے رہا ہے، پورا سماج دیکھ رہا ہے، ان کی بے حیائی برس رہی ہے، پورا سماج دیکھ رہا ہے، ان کا گندا پن برس رہا ہے، پورے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ لڑکی کی اماں آئی نکل کے دانت پھاڑ کے کہنے لگی، بے حیائی تو دیکھو اس ماں کی۔ یہ ماں کہنے لگی، اللہ میرا داماد کتنا اچھا ملا، دیکھو میرا داماد کتنا بڑھیا ہے، میری بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ارے پاگل مت بنے، یہ تیرا
تیرا داماد اچھا نہیں ہے، یہ تیرا داماد بھڑوا بھڑوا، یہ تیرا داماد اچھا نہیں ہے، یہ تیرا داماد بے حیا ہے بے حیا، ارے یہ تیرا داماد اچھا نہیں ہے، یہ تیرا داماد بے شرم ہے بے شرم، جس نے اپنی بیوی کی عزت نہ رکھی، ارے وہ کس کی عزت رکھے گا؟ تم اس کو محبت کہتے ہو، پیار کہتے ہو، مگر لوگوں اسلام اس کو بے حیائی کہتا ہے، اسلام اس کو بے شرمی کہتا ہے، اسلام اس کو بے حیائی کہتا ہے۔ اگر تمہیں اچھا بننا ہے تو ایسے بنو جیسے حضرت علی تھے، ایسے بنو جیسے سیدہ فاطمہ تھی۔ آج کے بعد تمہاری زندگی رہے، او شار تیری زندگی رہے، اتنا پیارا بن جا، اتنا اچھا بن جا، اتنا شاندار بن جا، دنیا تجھے دیکھ کر کے کہے ارے اس دور میں جب جوڑا ایسا ہے تو علی اور فاطمہ کا جوڑا کیسا؟ لاجواب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان عرس طاہر شاہ بابا، علماء اہل سنت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معاف کرنا کسی کو میری بات بری لگی ہو تو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ ان کا معاملہ صحیح ہے، جب چاہے ٹائم گھٹا دے، جب چاہے ٹائم بڑھا دے، ان کا معاملہ صحیح ہے بھیا۔ عرس طاہر ملت میں اگر آؤ نا، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب جایا کرو، ایک بات میری نوٹ کر کے لے جانا، لکھ لینا، علماء کے پاس جاؤ، محفلوں میں جاؤ تو کپڑے سنبھال کے جاؤ، اور ولیوں کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ۔ واہ واہ واہ، کیا جاؤ بولو؟ دل سنبھال کے۔ یہاں کپڑے نہیں دیکھے جاتے ہیں، یہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ کیا دیکھے جاتے ہیں بولو؟ ایک شعر اور سن لو، کرم کرم کرم، واہ واہ، شعر سنا دوں یار، لہجے میں تو آئے ہی نہیں۔ اچھا پھر کبھی بلائیں گے۔ تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، نگاہوں سے بھی ان سرکاروں کی بارگاہ میں آیا کرو نا، تب بھکاری بن کے آیا کرو۔ یہاں میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، اپنی بیٹری چارج کرنے آیا ہوں۔ کیا کرنا ہے بولو؟ ہر جگہ تقریر کے کچھ ہوتے ہیں نا، تقریر کے جوہر دکھا دے، تقریر کے جوہر نہیں۔ میں تو ایک گدھا بن کے آیا ہوں، بھکاری۔ تم بھی ایسے ہی آئے ہو نا؟ بولو نا الحمدللہ۔ تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، تھوڑی سی بات اس موضوع، دل تو چاہتا بہت بولوں، موضوع کو روک کے پہلے میری سن لو اگلا جملہ، موضوع کو روک کے چاہتا ہوں یار، جیسے میں مدرسے میں آیا نا، بہت مدرسوں میں جاتا ہوں اور میں بھی مدرسے کے آدمی ہوں۔ جب میں آیا تو میں نے بچے دیکھے نا تو دل سے دعائیں نکل گئی۔ بزرگوں نے کہا دعائیں کرایا مت کرو، دعائیں لیا کرو۔ کام ایسا کر دو، کام ایسا کر دو جو آنے والا خود بخود دعائیں دے کے چلا گیا۔ باقی تو سب دکھاوا ہوتا ہے، جو بول رہا ہوں دل سے الحمدللہ۔ سنو، تو میں نے دیکھا الحمدللہ مدرسہ ہے، 2 بچے یہ فارغ ہوئے، ایک کپڑا 30 یا 35 روپے میٹر والا لے لو، اور ایک کپڑا 1000 روپے میٹر والا لے لو۔ لے لیا، جو سستا کپڑا ہے 30 روپے میٹر کا، اس کو قرآن پاک کا جزدان بنا دو۔ کیا بنا دو بولو؟
جزدان جس میں قرآن پاک رکھا جاتا ہے اس کپڑے کو جزدان بولتے ہیں. بستہ قرآن کی پیٹی لکڑی کی بھی ہوتی ہے لوہے کی بھی ہوتی ہے. جزدان قرآن پاک رکھ دو. اور جو 500 روپے میٹر یا 1000 روپے میٹر کا کپڑا ہے وہ آپ میں سے کسی بھائی کی پینٹ سلوا دو. اب دونوں کو قرآن پاک کو اور کسی بھائی کو ایک ایک مہینہ استعمال کرنے دو. اب میں قرآن پاک کا کپڑا 1 مہینے کے بعد تمہیں دوں تو بتاؤ چومو گے یا نہیں چومو گے؟ سارے لوگ چومیں گے اور اسے سر پہ رکھیں گے, دل سے آنکھوں پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے چوم لیا. اب وہ 1000 روپے میٹر والی جو پینٹ تھی 1 مہینہ پہنی کسی نے, وہ اگر چومنے کے لیے دوں تو کیا کرو گے؟ بتاؤ چومو گے کیا؟ ناک پکڑ کے بھاگو گے. 1 مہینے میں کتنی بدبو. 1000 روپے میٹر والی. اب میں آپ سے پوچھوں یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ مہنگا قیمتی کوالٹی کمپنی سب اس کی اچھی, مگر اسے تھوک رہے ہو اور معمولی کپڑا چوم رہے ہو. اب تمہیں مفتی صاحب سے پوچھنا نہیں پڑے گا, عالم صاحب سے نہیں. تمہارا عشق کہے گا, عشق کہے گا حضرات ہم کپڑے کو نہیں, ہم قرآن کی نسبت کو دیکھ رہے ہیں, ہم قرآن کی نسبت کو دیکھ رہے ہیں. یہ کپڑا وہ ہے جس میں قرآن رکھا گیا. طاہر ملت کی چوکھٹ چومتے ہو, اسی لکڑی کی اگر لیٹرین کی چوکھٹ بنا دی جائے تو کیا چومو گے؟ نہیں چومو گے. طاہر ملت کی چوکھٹ چومتے ہو, طاہر ملت کی چادر چومتے ہو, علماء کے ہاتھ چومتے ہو. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جس کپڑے میں اگر قرآن رکھ جائے تو وہ ہمارے سر کا تاج, وہ آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سکون بن جاتا ہے. قیمتی کپڑا نہیں دیکھ رہے ہو اور لوگوں ذہن کو بدلو. یہ بچے ابھی تک باہر کھیلتے تھے, یہ بچے کسی کے بچے ہوں گے, مالدار کیوں یا غریب کے, باہر کیوں یا یہیں کے ہو, مگر اب یہ بچہ وہ ہے جس کو قرآن سے نسبت ہے. اس کے سینے میں قرآن ہے. یہ عالم وہ ہے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے. یہ حافظ وہ ہے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے. اب یہ قرآن کا جزدان ہے, یہ قرآن کی پیٹی ہے, یہ قرآن کی رحل ہے. اگر چلے تو ان کے ساتھ میں قرآن ہے, اگر کھائے تو ان کے ساتھ میں قرآن ہے. ذرا ذہن کو بدلو. جب معمولی کپڑا قرآن جس میں رکھ جائے ہمارے لیے اچھا ہو جاتا ہے, عزت والا ہو جاتا ہے, سر کا تاج ہو جاتا ہے, تو وہ حافظ قرآن, وہ عالم دین جس کے سینے میں قرآن ہو, وہ ہمارے لیے کتنا معظم ہوگا, کتنا مکرم ہوگا. آج کے بعد وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا. ہم اسے سینے سے بھی لگائیں گے اور ہم اس کے ہاتھ بھی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت قرآن, مذہب اسلام. سبحان اللہ. ان کو دیکھتا ہوں تو مجاہد ملت کی یاد آ جاتی ہے. یہ اسی تحریک کا ایک سپاہی ہے یار. مجاہد ملت کی بات, شیر ببر تھا وہ, شیر ببر. اڑیسہ جیسی جگہ میں اس نے گلاب کے پودے لگائے, گلاب کے پودے. ایک تو یہ ہے جہاں پہ ساری چیزیں ہوں, لکڑی بھی ہو, چاول بھی ہو, گوشت بھی ہو, سب کچھ ملے, پورے انتظام ہو تو بریانی پکا لو, بانٹ دو. اور جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو, نہ لکڑی ہو نہ چاول ہو, ساری چیزیں اکٹھی کر کے بریانی بنا کے تم میں فیض کی بانٹ دی. بانٹنے والے کا نام مجاہد ملت ہے. زندہ باد, زندہ باد. حق ہے. دنیا اپنا کاروبار بڑھاتی ہے, زمین و جائیداد بڑھاتی ہے, دولت بڑھاتی ہے. بڑے خوش حضرت, بڑا اچھا کاروبار چل رہا, مگر مجاہد ملت جس ذات کا نام ہے اپنی زمین نام کر دے, مگر ایمان کا سودا ہونے لا دے. ایمان بچانے والی ذات کا نام مجاہد ملت ہے. زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور مجاہد ملت. ایسی ویسی شان نہیں ہے. عالم علماء کو دیکھا کرو, پڑھا کرو. تم تو خالی ایک پیر کو دیکھ لیتے ہو, مگر مجاہد ملت کی ذات میں تمہیں پیر بھی ملے گا, تمہیں عالم بھی ملے گا, تمہیں محدث بھی ملے گا,
تمہیں مفکر بھی ملے گا، تمہیں متقی بھی ملے گا، تمہیں پرہیزگار بھی ملے گا۔ ایک چلتا ہوا مجمع الفیضان کا نام، اعلیٰ حضرت کے شیر کا نام مجاہد ملت زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رئیس اعظم اڑیسہ عرس طاہر شاہ بابا۔ بات نکل آئی یار ادھر کو، مگر سنو مدرسہ ہے۔ میں آج آیا، علامہ صاحب آئیں گے، شاعر آئیں گے، پڑھ کے چلے جائیں گے، مبارک بات کے لائق ہیں کمیٹی والے اور یہ علماء۔ یہ دو انہوں نے پھول پیدا کیے، پتہ نہیں کون ان میں عالم بنے کون مفتی بنے، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ ایک ایک روپیہ تم اگر اپنے بچوں کو ایک صورت یاد کرا کے دکھائیو تو پتہ چل جائے گا۔ یہ وہ بندے ہیں کم تنخواہ میں بھی ہو کر کے ہمارے بچوں کو سونا بنا رہے ہیں، کامیاب بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے، ہم عالم تو نہیں ہیں، حافظ تو تم یہ کہہ دو کہ ہم حافظ تو نہیں ہیں، مگر حضرات ہمارے پاس طاہر ملت، مجاہد ملت اور بزرگوں کا فیضان سے دولت ہے۔ مدرسین سے کہہ دو، کمیٹی والوں سے کہہ دو، تم اپنا وقت اڑاؤ، اپنا وقت لگاؤ، محنت کرو۔ تم ہمارے بچوں کو دیکھو، ہم تمہارے بچوں کو دیکھو۔ لاجواب لاجواب، بہت اچھا پیغام۔ مدرسے کو گرنے مت دینا، مدرسے میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ نماز پڑھانے والا یہیں سے ملے گا، نکاح پڑھانے والا یہیں سے ملے گا، فتویٰ دینے والا یہیں سے ملے گا، قبر میں نماز جنازہ پڑھا کے اتارنے والا یہیں سے ملے گا۔ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا پیغام۔ واہ، مدرسہ دین کی فیکٹری ہے، فیکٹری۔ لوگ جوتوں کی فیکٹری بناتے، بناؤ اچھی بات ہے، حلال خوب کماؤ، خوب کماؤ، خوب کماؤ، اللہ تمہاری روزی میں کمائی میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، خوب تجارت کرو مگر حلال، حلال مگر حلال، حلال، حرام کا لقمہ نہ ہے۔ کوئی لکڑی کا کاروبار، کوئی کسی کی فیکٹری، مگر ان لوگوں نے، آپ لوگوں نے دین کی فیکٹری بنائی ہے۔ یہاں سے جوتے نہیں، کپڑے نہیں، امامے نہیں، مائک نہیں، یہاں سے حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں۔ اور وہ عالم، وہ مدرسے میں پڑھنے والا، حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، عالماً او متعلماً، یعنی پڑھانے والا اور پڑھنے والا، عالم اور پڑھنے والا بچہ، وہ لوگوں بڑے خوش قسمت ہو۔ کہتے ہو حضرت دعائیں کرو، حضرت دعائیں کر دو، لیکن سنو، نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کی بات ایک طرف، میرے نبی کی بات ایک طرف، پوری دنیا کی بات غلط ثابت ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مدرسے کا، کوئی بھی کہیں کا عالم اور مدرسے کا طالب علم اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، مرہ کا لفظ خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اتارے۔ لاجواب لاجواب، زندہ باد۔ اور جو دعا کرتے ہو مدرسے کے بچے تمہارے لیے، تو تم مدرسے میں اینٹ لگاؤ گے، مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ گے، یہ حافظ قرآن ہوگا، کہا جائے گا پڑھتا جا جنت میں، پڑھتا جا، جہاں تک پڑھ لے گا بس آلے جنت میں۔ اب جس نے مدرسے میں روپیہ پیسہ لگایا وہ مر گیا، چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ جب تک یہ بچے پڑھتے رہیں گے، پھر پڑھاتے رہیں گے، پھر ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ثواب تمہاری قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اسی کا نام ہے ثواب جاری۔ ثواب جاری۔ بابا کام ایسا کرو، کچھ کام ایسے، آپ نے مجھے سوٹ دیا، ثواب میں نے پھاڑ کے پھینک دیا، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، ثواب کھا لیا،
مگر کچھ کام ایسے ہیں مدرسے کو دیا، اس سے اگر عالم بن گیا، حافظ بن گیا، قاری، جب تک وہ پڑھتا رہے پھر پڑھاتا رہے، پھر اس کے شاگرد 1 سے 10 ہوں گے، 10 سے 20 ہوں گے، سب کے حصوں میں سے ثواب تمہاری قبر میں بھی جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حساب، اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی کمی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مدرسے کی طرف تمہارا علماء سے کہوں گا ماشاءاللہ جیسے تربیت دی ہے، مجھے امید ہے تعلیم بھی ویسے ہی ہوگی۔ اور یہ بھی تو یار حافظ ملت کے یہاں کی دال کھا ہوئے ہیں، فقیر بھی نہیں کھائی ہے، لیکن سنو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مدرسے کے حالات پر نظر رکھو گے اور سے طاہری مل۔ ارے یار کتنے خوش قسمت ہو، ایک طرف علم ہے اور ایک طرف عشق ہے۔ علموں کا 1-2 منٹ اور بول دو، جی اجازت ہے 2 منٹ، بڑی پیاری بات نکل کے آ گئی، بڑی اچھی بات، بول دوں؟ ہاں، ایک طرف علم ہے اور ایک طرف عشق۔ علم کا پہلا لفظ عین اور عشق کا پہلا لفظ عین، اور عین کے معنی آتے آنکھ، عین کے معنی آتے گھٹنا، عین کے معنی آتے چشمہ جس کو جھرنا بولتے ہیں، عین کے معنی آتے بڑھتی ہوئی آبادی، عین کے یہ سارے معنی یاد رکھو۔ اگر بغیر علم کے عشق ہے تو ایک آنکھ کا، اور اگر بغیر عشق کے علم ہے تو وہ بھی ایک آنکھ کا۔ تمہیں یہاں دونوں آنکھیں مل رہی ہے، اگر علم سیکھو مدرسہ طاہریہ حبیبیہ میں آؤ، اور اگر عشق لو تو طاہر ملت اور مجاہد ملت میں زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ چلو معاف کرنا، اگر کسی بھائی کو بہن کو بات بری لگی، میں اس کا دشمن نہیں ہوں، میں دل سے اس لیے بول رہا تھا پیار یار ہمارے اندر بہت کمی ہو گئی ہے، پہلے ہمیں آپ کو سب کو سدھارنا ہوگا، اپنے خود کی اصلاح کرنی ہوگی۔ بولو کرو گے؟ اتنے اچھے ہو جاؤ نا، اتنے اچھے، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ والوں سے پیار کرو، چلو کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو، سب نبی کا طریقہ ہو، ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام، ماں باپ کی عزت کرو، سمجھے؟ ماں باپ کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، ہر بڑے کی عزت کرو۔ تم بیٹھے ہو، کوئی بڑا اٹھ کے کھڑے اسے جگہ دے دو، سمجھے؟ مسکرا کر کے سلام کرو، اپنا چہرہ اچھا رکھو، دل کو بالکل صاف و شفاف کر لو، دل سے گندگی، میل، حسد، کینہ، بغاوت ساری چیز کو نکال دو، اور سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا دو۔ پیارے، اتنے پیارے ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ، جدھر سے گزرو تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، اور جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہے۔ جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو میرے ساتھ میں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔